اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہیں اچھی اور بری دونوں حالتوں میں آزماؤں گا. تو ہے تو آزمائش، اور اگر آپ امتحان اسے نہ سمجھیں تو وہ پھر جب اچھی حالت ہو پھر غافل ہو جائیں گے، اور جب بری حالت ہو، تکلیف ہو، تو پھر آپ پریشان رہیں گے، اور وہی خیالات پھر آپ کو تنگ کریں گے. غفلت، آسائشات اور دنیا کی فراوانی انسان کو غافل کر دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع رب کی دعوت، بہت اہم موضوع ہے، اور حقیقت یہ ہے، دیکھیں انسان مقصود کائنات ہے. ہم کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات، اور میں نے مقصود کائنات مطلب اس کائنات کا حاصل جو لب لباب ہے وہ انسان ہے، میں ہوں، آپ ہیں. آپ دیکھ لیں نا ہمارے جو یعنی قریبی جو نظام شمسی ہے، کہکشاں کی میں بات نہیں کر رہا، تو بس یہ ایک ہی سیارہ ہے جس پر زندگی ہے. باقی سیارے تو ہم نے دیکھ لیے ہیں، زندگی کسی پر بھی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں ہماری ذہن میں ہونی چاہیے. یہ واحد زمین جو ہے، یہ واحد ایک سیارہ ہے جس پر زندگی پائی جاتی ہے، اور زندگی تو ایک زندگی ہے، اور ایک خاص چیز ہے، وہ اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ انسان ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہم تو عالم ارواح سے آئے ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہیں، پھر واپس چلے جائیں گے. ہم تو اللہ کے ہیں، اور یہاں امتحان دے کے واپس جائیں گے. جیسے کہ بہرحال تو یہ ایک بات یہ ہے کہ اس کو ذرا نوٹ کریں. مطلب ہم ایسے ماحول میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں جو ایک خاص سوچ اور ایک خاص فکر رکھتا ہے، اور وہ ساری سوچ جو ہے وہ دنیا داری کے ہے. ہر شخص، مرد ہو یا عورت ہو، وہ دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں. اور دیکھیں ہماری پریشانی جو ہے وہ صرف دنیا کی زندگی ہے. اس بات کو بھی ذرا نوٹ کریں نا، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے. وہ دنیا ہے، مسائل دنیا، ختم بات. یہ بڑی پریشان کن بات ہے، کیونکہ ہم اس کے لیے تو آئے نہیں ہیں، یہاں ہمیں رہنا نہیں ہے. تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہیں، پھر واپس چلے جائیں گے. جو آیا ہے اس کو جانا ہے، خواہ اس کا دل اچھا ہو یا برا ہو. ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن واپس جائیں گے رب کے پاس. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور واپس جانا ہے. تو میں رب کی دعوت کا جو موضوع ہے اسی کی بات کر رہا ہوں. اور یہ تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ بالکل ایک منفرد چیز ہے. کوئی ایسا مطلب کائنات میں ایسی مثال نہیں ہے. اور ہم جو ہے اللہ کی مرکز نگاہ میں ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون بصیر. جو تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، جو تم کہہ رہے ہو میں سن رہا ہوں، اور میں خبردار ہوں. اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انسان کی اس کی رگے جان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ،
اور میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی تم ہو. کسی اور مخلوق کے بارے میں تو ایسا نہیں کہا اللہ نے. اب ظاہر ہے ہر مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں سن رہا ہوں، میں تمہارے اعمال کو جج کر رہا ہوں. وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نگاہ میں ہو. تو بہت سی ایسی آیتیں ہیں. تو دیکھیں ایک خاص انسان جو ہے، یعنی میں یا آپ، عام چیز نہیں ہے، خاص ہے. تمام مخلوقات میں ایک خاص چیز ہے، اور خاص یہ ہے کہ ہماری زندگی ختم نہیں ہوگی. باقی تو ہر چیز کی زندگی ختم ہو جائے گی، جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین پہ، دوبارہ زندگی کسی کی نہیں ہے. اور انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جب بدن سے چلی جائے تو اس کو ہم موت کہتے ہیں یا انتقال کہہ لیں. اور وہ جب وقت آئے گا قیامت کا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، مثلا جسم مع روح، یہ مطلب ہے اس کا. ورنہ زندگی تو وہ یعنی ہر حالت میں ہے زندگی، انسان مرتا نہیں ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یعنی اب تک کی جو میں گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں. آپ ایک خاص ماحول میں ہیں، ایک خاص زندگی ہے آپ کی، اور یہ وقت ان قریب ختم ہو جائے گا. ہماری تو ساری پریشانیاں زندگی کی ہیں، اس کی میں تفسیر میں نہیں جاتا، لیکن پریشانی اگر ہے تو وہ دنیا کی ہے اور زندگی کی ہے. تو یہ بات تو بڑی یعنی ایسا نہیں ہے. انسان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسے امتحان گاہ قرار دیا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، میں نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا ہے، اور مقصد امتحان ہے، اس کا امتحان لینا ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی عام جو ہمارے امتحانات ہوتے ہیں، اینول ایگزام ہوتے ہیں، ہر کلاس کے ہوتے ہیں، تو وہ امتحان گاہ، اس میں آپ کیا کوئی امتحان جب دینے جاتے ہیں تو کوئی سیر و تفریح کا پروگرام بھی بنا لیتے ہیں وہاں پہ، کوئی کھانے پینے کا، کوئی انجوائمنٹ کا، مزے. وہ 3 گھنٹے جو آپ ظاہر ہے مطلب ایک اینول ایگزام ہو رہا ہے، میٹرک کا ہے، ایف اے کا ہے، جو بھی ہے، تو وہاں تو آپ ایک خاص مقصد کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جیسے بھی سیٹنگ ہو. بعض اوقات یہ ہے کہ بعض جگہ پہ میز کرسی نہیں ہوتی، لوگ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور گرمی ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے، لیکن آپ نے بس امتحان دینا ہے. جو قابل لڑکا ہے وہ وہاں جو بھی حالات ہیں، چاہے کرسی ہے نہیں ہے، زمین پہ بیٹھ جائے گا. اور پنکھا اگر نہیں بھی چل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں، رومال لے جاتا ہے، پسینے پوچھتا رہتا ہے، اور بس امتحان دے کے نکل آتا ہے. تو یہ زندگی ایسی چیز ہے، یہاں امتحان دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہیں اچھی اور بری دونوں حالتوں میں آزماؤں گا. تو ہے تو آزمائش، اور اگر آپ امتحان اسے نہ سمجھیں تو وہ پھر جب اچھی حالت ہو پھر غافل ہو جائیں گے، اور جب بری حالت ہو، تکلیف ہو، تو پھر آپ پریشان رہیں گے، اور وہی خیالات پھر آپ کو تنگ کریں گے. غفلت، آسائشات اور دنیا کی فراوانی انسان کو غافل کر دیتی ہے. قرآن میں ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے، جب اپنے آپ کو یہ بے نیاز سمجھتا ہے. پیسے آ رہے ہیں، کام چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، عہدہ ہے،
تو بس وہ غافل کھانے پینے پہ ساری توجہ ہے، اور پھر دنیا ہی کی بعض اوقات پھر دنیا جمع کرنے پر انسان لگ جاتا ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم فکر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہاں امتحان دے کے آپ نے واپس چلے جانا ہے۔ تو غفلت میں اگر کوئی زندگی گزارے گا اور امتحان نہیں دے گا تو پھر وہ فیل ہوگا، سادہ سی بات ہے۔ امتحان میں اگر آپ امتحان نہ دیں تو پھر تو جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، وہ آپ کے گلے کا ہار ہے، لیکن وہ تو آپ غلط لکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی امتحان ہے، میں نے کیا کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیا اخلاق ہونے چاہیے۔ آپ تو بے پرواہ ہو کے اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے، سوچیں ذرا اس پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔